اہم ایشو ہے سیکشن 137 جس کے تحت توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ وہ سیکشن کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے خلاف 120 دن کے بعد کارروائی ہوئی، اور یہ کارروائی کس نے شروع کرنی ہے یہ بھی طے ہونا پڑا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 63(2) اس بات کا اختیار نہیں دیتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کوئی ریفرنس بھیجے الیکشن کمیشن کو۔ تو ان حالات کے اندر سیکشن 133 جو ہے وہ آئین کے متصادم ہے، لہذا اس سیکشن کو آئین کے اب متصادم قرار دیا جائے، اور یہ قرار دیا جائے کہ اگر یہ سیکشن کا اطلاق ہونا ہے تو استغاثہ صرف 4 مہینے کے اندر ریٹرن فائل کے اندر شروع ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے کیس میں یہ 3 سال بعد استغاثہ دائر کیا گیا۔ اسی طرح ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر نہیں بھیج سکتا، چونکہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہلی نہیں ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو 27(a) کا نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت کو کہا کہ اس کا جواب داخل کریں، اور وفاقی حکومت کے ذریعے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ اس میں کیوں نہیں پیش ہو رہا، آئندہ تاریخ سے قبل اس میں جواب داخل کیا جائے اور پیش ہو کر عدالت کی معاونت کیا جائے۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لائیو سٹریمنگ کس کے حکم پر اور کیوں نہیں دکھائے گی، یہ بہت ہی اہم ایشو ہے۔ اس پہ گفتگو کوشش کی ہے کہ وہاں دوست احباب سے پتہ کر کے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 9 مئی کے دونوں مقدمات میں عمران خان صاحب کی بریت ہو گئی۔ تفصیلات کیا ہیں؟ کیسرا الہی الیکشن ٹرائبیونل بنانے کی درخواست چیف جسٹس کو کیوں ارسال کر دی گئی، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اسلام آباد ٹرائبیونل میں NA 46 اور 48 میں عدالتی ریمارکس کیا ہیں، اور صدارتی آرڈیننس جو ابھی فی الحال چیلنج کر دی گئی، بہت جلدی چیلنج کیا گیا، اس میں بہت کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اس پہ حملے کو لے کر جاؤں گا۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی رخصت ہونے کی وجہ سے لارجر بینچ نامکمل اور کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو سوشل میڈیا پر توہین عدالت کی سماعت ہونی تھی وہ آج ہو نہ سکی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج رخصت پر تھے، تو اس وجہ سے کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب آپ کو ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائبیونل مقرر کرنے کا جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور بڑا اہم معاملہ ہے اس کانٹیکس میں۔ اس میں بہت سی چیزیں ابھی آنی ہیں، کچھ چیزیں سامنے ابھی آ نہیں سکی ہیں، لیکن ٹرائبیونل جو یہ اختیار جو ہے یہ والا، یہ پرسن اسپیسیفک ہے، اس پہ بحث ہوگی، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کہہ سکتے ہیں آپ، پارلیمان اس میں کر سکتی تھی، صدر نے آرڈیننس کے ذریعے یہ والا اختیار کیسے استعمال کر لیا، اس پہ تفصیلی بات ہوگی۔ نیب کے حوالے سے جو ترامیم ہے وہ وفاقی حکومت بڑی بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اگر وہ ترامیم برقرار رہتی ہیں تو ان ساری حکومت کو فائدہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں نے ایڈوانٹیجز لیے ہیں۔ دوسری طرف ہے کہ اگر وہ ترامیم جتنی بھی کی تھیں، اور لاہور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جیسے زمر عطا بنجال کا وہ برقرار رہتا ہے، تو ان بہت سے لوگوں کے گلے میں پھندے آ جانے ہیں۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ نیب کی جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ نہیں دکھائے گی، کیونکہ اس میں بہت ڈیلیگیٹ کوسچن انوالو ہے، عوام جاننا چاہتی ہے، اب عوام کو روکا گیا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19(a) کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ، اور دوسرا دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا، اس کی لائیو سٹریمنگ عدالت نے روکی ہے خود، پیمرا شیمرا کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور کہا تو یہی جا رہا ہے کہ حکومت وقت نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ لائیو سٹریمنگ نہ دکھائیں۔ لائیو سٹریمنگ دکھانے میں 2 نقصان ہیں، ایک تو وہ سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا ترامیم کے حوالے سے، دوسرا عمران خان کو قوم لائیو دے سکے گی، وہ ان کو دل کو قبول نہیں ہے۔ صبح جب درخواست شروع ہوئی ویڈیو لنک کے ذریعے، عمران خان صاحب رائل بلو شرٹ میں موجود تھے،
سامنے بیٹھے ہوئے تھے ماشاء اللہ، حشاش بشاش تھے. دوستوں نے بتایا کہ بالکل تیاری ان کی پوری تھی کیس کی کہ بحث کرنے کے. اور میں نے آپ کو یاد میں نے بتایا ہوا تھا عمران خان صاحب کو 3 لائن کے آرگومنٹ کرنے چاہیے، یہ درخواست واپس لے لینی چاہیے. یہ اتنی بڑی چپیڑ ہونی ہے اس قومت کی حکومت، اور جو جتنے عمران خان کے خلاف کیسز بنائے ہیں سارے کے سارے ویسے ہی زمین بوس ہو جائیں گے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جیسے قاضی فائصہ کی سربراہی میں بینچ میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان بندوگیل، جسٹس اطہر منل اور جسٹس حسن رضوی شامل تھے. اور آغاز کے سماعت پر ہی اپنا مختصر وقفہ کر دیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیا. لائیو اسٹریمنگ پر تھوڑی دیر بتاتے ہیں. جسٹس جب معاملہ شروع ہوا خیبر پختونخوا پہلے جسٹس اطہر منل کا جو ریمارکس ہے براہ راست نشریات کی حمایت کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ کی لائیو دکھایا جاتا ہے تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل، یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ یہ ٹیکنیکل کیس میں اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں. اور مشاورت کے لیے کافی دیر کورٹ بیٹھے رہے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا. 4-1 سے درخواست جو ہے یہ مسترد کر دی عدالت نے. اور انہوں نے کہا جی کوئی بھی فیصلہ جلدی میں نہیں کرنا چاہتے اور تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے. اور جسٹس اطہر منل نے اکثریتی فیصلے دے، اور جو دلائل مخدوم علی خان نے دیے وہ ادھر ادھر کے دلائل ہیں، میں کیا کہوں. اور جسٹس قاضی فائصہ نے ریمارکس دیے کہ اگر آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمان کو بند کر دیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کی سماعت پر اور یہ جو بات بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب موجود رہے اس سماعت کے دوران، موقع نہیں دیا گیا. ابھی دلائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کب مکمل ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن کے بینچ عدم دستیاب تھا، پورا نہیں تھا اور ڈی لسٹ کر دیا گیا. الیکشن کی سماعت کب ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج جو میں 5 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں سیکشن 215 کے حوالے سے کہ وہ آئین سے متصادم ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 17(2) سے متصادم ہے. سیکشن 9 کے حوالے سے میں بات 209 کے حوالے سے کر چکا ہوں. 210 والی بات تو سمجھ آتی ہے، ملک کی سالمیت اور اس کے حوالے یہ نہیں آتی. بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی براہ راست درخواست آ گئی. گوہر ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب بھی فریق ہیں اس میں. اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز صاحب کے پاس چیلنج ہوا تھا، قابل سماعت یا نہ ہونے پر اعتراض لگا تھا، وہ اعتراض دور کر دیا ہے. اب اس کی سماعت ہوگی. میں آج لارجر بینچ بنانے کے پیچھے لگا رہا ہوں. میں نے کورٹ کو کہا ہے کہ لارجر بینچ اس کا بنائیں اور تاکہ یہ کیس کی سماعت مکمل ہو سکے اور یہ سارے معاملات وہ دے سکیں. اور ٹرائبونل کی سماعت بڑی زبردست ہے، 46 اور 48 کی. جسٹس جہانگیر میں طارق محمود جہانگیری نے کی ہے، اور ریٹرننگ آفیسر 20 تاریخ کو پیش نہیں ہوئے، اور فارم 46 45 47 سرٹیفائڈ کاپی عدالت میں جمع کروائیں. الیکشن میں ہمیں کچھ چیزیں ہائی کورٹ کے آرڈر سے متعلق نہیں مل سکی، الیکشن ٹرائبونل کا ہم آرڈر کر دیتے ہیں، آپ کو الیکشن ٹرائبونل سے تمام چیزیں ملیں گی. مبینہ دھاندلی کے اپیلوں پر سماعت کے دوران ریٹرننگ آفیسر دوبارہ پیش نہیں ہوا، اور کل والا آرڈر کرتے ہیں 15,000 روپے جرمانہ اس میں بھی کر دیا. اور جیسے طارق محمود نے کہا چھوٹی چیزوں پر جھگڑا نہیں کریں گے، مین چیز اس بات پر کہ ہم نے اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ الیکشن شفاف ہوا یا نہیں، اور آخری بار عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوا، کیوں پیش نہیں ہوا، یہ بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے فارم 45 کا موازنہ کیا گیا الیکشن ٹرائبونل کے سامنے، اور دونوں جو ہے نا وہ میچ کر گئے آپس میں. اور آئندہ سماعت پر فارم 45 46 47 کی مصدقہ نقل تسلیم. الیکشن ٹرائبونل نے کہا کہ آخری موقع دیتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس سن کر فیصلہ کرنا ہے. 48 سے متعلق الیکشن اپیل کی سماعت 6 جون تک ملتوی ہو گئی ہے. کیسرا علائی نے جو ہے اضافی الیکشن ٹرائبونل بنانے کی درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی ہے. انہوں نے لاہور فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی ہے. شاید وہ یہ کہا گیا ہے کہ سماعت جو ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس جو ہے وہ مقرر کی جائے. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بتا دیا تھا. دیکھیں جو آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کیا نا انہوں نے، وہ آئین سے متصادم ہے، وہ فیصلے کا. اور پیمرا کوریج پر جو ہے نا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، 4 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ ہے. میں نے اس کیس میں پیش ہوا تھا صحافیوں کی طرف سے. پیمرا اور ان کو عدالت نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں، کویسچن آف لا اٹھائے ہیں کہ ان کویسچن آف لا پہ، اور یہ ہے کیا، یہ لائیو کوریج. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارشد شریف کا کیس ہے، ایک اور کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا مالٹن ثانیہ کا کیس ہے.
کیا ججز اپنا ٹکٹ چلنے سے انفلوئنس نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، کسی نے انفلوئنس نہیں ہونا، عدالت تو اپنے کانشیس پہ کر رہا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو وہ 10 سے 12 سوال اٹھائے ہیں عدالت نے کوسچن آف لا. کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ اگر چل سکے، ٹائم چونکہ لیٹ ہو چکا ہوا ہے، چل سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی کو چاہیے ہوگی کاپی تو مجھے بتا دیجیے گا، میں وہ کاپی پرووائڈ کر دوں گا. یہ اور اس پہ اب لارجر بینچ بنانے کا کہہ دیا ہے عدالت نے، اور اب دیکھنا ہے یہ 21 مئی کا جو جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے وہ اب معاملہ چلا گیا ہے چیف جسٹس کے بعد. میں لارجر بینچ بنانے سے مخالفت کر رہا تھا کہ کیسز فکس نہیں ہوتے، جیسے سیکشن 215 کے حوالے سے. صدارتی آرڈیننس جو ہے نیب سے متعلق جو ہے وہ ٹرائبونل مقرر کرنے کا جو ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس آرڈیننس یہ جو صدارتی الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے اس آرڈیننس کا اطلاق الیکشن 2024 پر نہیں ہو سکتا. صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دینے کا کہا گیا ہے، اور یہ وہ سارا معاملہ ہے. یا پروگرام میں شروع میں آپ نے میری میڈیا ٹاک دیکھ لی ہوگی، وہ سیکشن 137 کے متعلق ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ سب لوگوں نے کہا کہ اتنا عام نکتہ ہے، 4 مہینے کے بعد ریفرنس فائل نہیں ہو، استغاثہ دائر نہیں ہو سکتا، اور اسپیکر کا اختیار نہیں ہے. پروگرام کے شروع میں دیکھ لیا، اور آگے یہاں پر لاسٹ میں آپ جو میڈیا کوریج جو گندم کا سکینڈل ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کے اوپر نیب کو فریق بنانے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے، اور جو سماعت ہوئی وہ سن لی. بہت ہی اہم ایشو ہے کہ جس میں گندم درآمد کی اربوں روپے کی اور اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا. عدالت کے سامنے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی یہ درخواست کی سماعت ہوئی. پنجاب حکومت کی طرف سے اعتراض اٹھایا کہ بھاولپور بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. عدالت کو بتایا کہ میرے کیس میں اور اس میں بہت فرق ہے. میں پہلے وزیر اعظم کے پاس گیا، میں نے نیب کو کہا، میں نے وزیر اعظم کو جوڈیشل انکوائری کا کہا. وزیر اعظم نے پوچھا کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کا کوئی آرڈر نہیں کیا ہے، اور گندم جو ہے یہ خراب ہے. نیب کو فریق اس لیے بنایا ہے، عدالت نے نیب کو فریق بنانے کی درخواست آج قبول کر لی، اور نیب کو بھی جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے. باقی لوگوں کو بھی کہا ہے، چاہے ٹریڈنگ کارپوریشن ہے، کہ وہ سب اس درخواست کا جواب داخل کریں آئندہ تاریخ سے قبل. عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ اس کیس کی سماعت بہت جلدی رکھی جائے. قوم کا جو درآمد شدہ گندم ہے کو 100 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ گندم ناقص ہے بھی ہے، اور ملک میں کسان اس گندم کی درآمد سے بہت متاثرہ ہے. عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.